آج دو بہت اہم باتیں ہیں جو سامنے لانا ہے، یہ سوچے بغیر کہ یہ کس کے حوالے سے ہے، لیکن ایک جینوئن مسئلہ ہے، اس کو ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں اس حد تک سیاسی اختلاف بڑھ چکا ہے کہ ہم اپنی جو روایات ہیں، جو ہماری اخلاقیات ہیں، وہ کہ اس کی دھجیاں بکھر گئی ہیں۔ مثلا پہلے بھی سیاسی جماعتیں موجود تھیں، سیاسی اختلافات ہوتے تھے، سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے اوپر اختلافات بھی کرتے تھے، پھر مل کے بیٹھتے بھی تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ اور الیکشن کے زمانے میں ماسوائے ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لڑائیاں ہوتی تھیں، کچھ جھگڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ مرڈرز بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاسی اختلافات اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر ایک دوسری سیاسی پارٹی کے لیڈرز کہیں پہ ہیں ملک یا ملک سے باہر، تو ان کے خلاف جو ہے وہ باضابطہ ایک آپ کی آوازیں کسی جاتی ہیں، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ابیوز لینگویج استعمال کیا جاتا ہے، ان کو پرووک کیا جاتا ہے، چاہے وہ اندرون ملک ہو، چاہے وہ بیرون ملک ہو، چاہے مسجد نبوی ہو۔ ابھی آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی، کیا ہوا ان کا؟ کون سی سیاسی جماعت ان کے پیچھے آئی؟ جن لوگوں نے یہ حرکت کی اور مسجد نبوی کی تقدس کو پامال کیا، ایک طرف تو ان کو سزا اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی ملنا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مسجد نبوی میں جہاں میری نبی میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ پہ آہستہ بولو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پوری عاقبت، یہ یہاں تک کہا گیا کہ تمہاری پوری عاقبت جو ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، وہاں آہستہ بولو۔ اور وہاں آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں اور بے حرمتی کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ وہ پھر سزا ہوئی جو آپ کے سعودی، اور 10 سال اور پتہ نہیں کتنے جرمانہ کر دیا گیا۔ اور اس میں کون سی سیاسی جماعت اور کون سا لیڈر آپ کو چھڑانے آیا؟ تو کیوں ایسا کیوں؟ اور پھر جیسے کل کوئی مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، یا وہ یاسمین عباسی صاحبہ ہوں، یا کوئی اور آپ کے شاندانہ گلزار صاحبہ ہوں، یا اور کوئی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اگر اسی طرح کی عمل کیا جائے، خاتون ہے وہ، اگر اس کو اس طرح سے گالم گلوچ کی جائے، تنقید کی جائے، بدتمیزی کی جائے، آوازیں کسی جائے، ریسٹورنٹ میں وہ گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو گویا اخلاقیات کہاں ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں دنیا کے لوگ؟ وہاں پہ موجود لوگ جو باہر کے تھے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، یہاں گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی اخلاقیات اور یہ ہے ان کی روایت۔ کیا ہماری روایت یہی ہے؟ کیا سیاست اسی کا نام ہے؟ ویسا نہیں، یہ بہت غلط ٹرینڈ چل رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا سب سے بڑا کمال ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات اور بتا دوں جس کا اشارہ اب مختلف جگہوں سے آ رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں پی ٹی آئی، اور آپ کے کارکن یا آپ کے سپورٹرز پاکستان میں یا پاکستان سے باہر یا سعودی عرب میں یا کسی اور جگہ پہ لندن میں موجود ہیں، اور وہ دوسرے سیاسی لیڈروں کو نشانہ بنائیں گے، تو کل کو کسی اور سیاسی، کیونکہ آپ کے مخالفت جیسے 182 سیاسی جماعتیں، یاد رکھیے گا اس وقت رجسٹرڈ 182 سیاسی جماعتیں اس وقت رجسٹرڈ ہیں، چلے سب کو نہ لیں، لیکن 11 سیاسی جماعت جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ان کے بھی تو ورکر ہوں گے، ان کے بھی تو لوگ ہوں گے، ان کے بھی تو سپورٹر ہوں گے۔ کیا اگر ان کو بھی اجازت ملتی ہے یا اشارے ملتے ہیں یا خود وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی آئندہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور خواتین کے پیچھے اسی طرح آوازیں کسیں اور یہ لڑائی بڑھ جائے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر تو لڑائی نیچے لیول پر آ جائے گی، اور اس طریقے سے ایک دوسرے سے لڑیں گے، یہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں گے، ایک دوسرے کو زخمی کریں گے، چنانچہ ایک طریقے سے خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن اس سے تقسیم پیدا ہو رہی ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ ایک تو مجھے یہ بات کرانا تھا کہ یہ نہ صرف تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، انکلوڈنگ عمران خان کے لیے، کہ اگر آج ان کے ورکر یہ کرتے ہیں تو کل دوسری جماعتوں کے ورکر آپ کے ساتھ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا نکلنا بھی بند ہو جائے گا، پھر آپ کے خواتین کا نکلنا بھی بند ہوگا۔ اور فرض کیجئے
کہ اگر آپ کے خواتین کے ساتھ کوئی کرتا ہے اور آپ کے ورکر نکلتے ہیں ان کے خواتین کے ساتھ کرتا ہے، ان کے ورکر نکلتے ہیں ان کے لیڈر کے ساتھ کرتا ہے، ان کے ورکر سپورٹر نکلتے ہیں، تو ان کی بہت بڑی تعداد ہے، آپ کی تعداد بھی ہے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ سیاست، جمہوریت، سب کو نقصان ہوگا، لیکن شخصیات، روایت، اخلاقیات کو سب سے بڑا نقصان ہے۔ دوسری طرف آج ایک اور غلط عمل ہوا ہے کہ لیڈر جاتے ہیں جامعات میں، بالکل جائیں، لیکن لیڈر وہاں جانے کے بعد جامعات میں نئی نسل کو تعلیم پر لیکچر دیتے ہیں، اخلاقیات پہ لیکچر دیتے ہیں، ان کے مشن پہ لیکچر دیتے ہیں، ان کی ٹارگٹ پہ لیکچر دیتے ہیں، ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ کیا ان کا معیار ہونا چاہیے۔ ایون کہ سیاست پہ بھی اگر بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جی اگر آپ سیاست میں بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نے آج دیکھا کہ خان صاحب نے وہاں پر جو لاہور کالج میں، گورنمنٹ کالج لاہور میں جو انہوں نے وہاں کی نئی نسل سے، طالب علموں سے خطاب کیا، وہاں انہوں نے سائفر کا ذکر کیا، اپنے نکالنے کا ذکر کیا، سیاست کا ذکر کیا اور فوج کو ملائن کیا، جس کی بنیاد پہ کیا ہوا؟ بار بار آپ نے اکسایا، اور اکسانے کے اوپر پھر ہم پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں طالب علم جو معصوم ذہن کے لوگ ہیں، جو اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، جو اپنے ملک سے بھی پیار کرتے ہیں، جو اپنی فوج سے بھی پیار کرتے ہیں، اس کے ذہنوں میں ایسی چیزیں آئیں آپ کے خطاب سے کہ وہاں فوج کے خلاف نعرے شروع ہوئے۔ تو یہ عمل خطرناک ہے، کیونکہ یہ تو ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہے، نہ پاکستانی سیاستدانوں کا ہے۔ فوج کے خلاف عوام کو یا نوجوانوں کو کھڑا کرنا یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے۔ تو خان صاحب کا یہ عمل کہتے ہیں کہ دانستہ یا نادانستہ دونوں طرف اس طرف جا رہا ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچے گا، قومی سلامتی کو نقصان ہے، فوج کو نقصان، پاکستان کو نقصان ہے۔ اور ہماری نئی نسل جن کے ذہن ابھی پرورش پا رہے ہیں، پختہ نہیں ہے، اگر آپ جیسا کوئی لیڈر جا کر ان کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں ڈالے گا اور پھر اس سے وہ سیکھیں گے اور اس کو وہ آبزرو کریں گے اور اس کے بعد ان کے ذہنوں میں وہ پختہ ہوگا، تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ پھر ایک بڑا خلا پیدا ہو جائے گا فوج اور نئی آنے والی نسل۔ انہوں نے تو آگے چل کے باغ دوڑ سنبھالنا ہے، انہوں نے تو پاکستان کو سنبھالنا ہے۔ اگر انہی کے ذہن میں اپنی ہی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے تو بتائیے پھر پاکستان کا کیا ہوگا۔ تو یہ چند باتیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ میرا خیال ہے عمران خان کو بھی چاہیے، مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے، ایون کہ فوج کو بھی چاہیے کہ اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ اگر اس کا تدارک نہیں ہوا تو سرکریک پہ کھڑا ہوا ایک سپاہی، سیاچن پہ کھڑا ہوا ایک سپاہی، اور وزیرستان پہ جو روز شہادتیں دے رہے ہیں، کیپٹن بھی، میجر بھی، لانس نائک بھی، حوالدار بھی، چھوٹے سے چھوٹا سپاہی بھی، ان کی قربانیوں کا پھر کیا سدباب ہوگا؟ پھر اس ایک اہم ترین ادارے کا جو سپاہی سے لے کے جنرل تک اور اپنے کمانڈر تک ایک شان رکھتی ہے، جس کے پیچھے 22 کروڑ عوام ہے، پھر اس ادارے کا کیا ہوگا اگر اسی طرح کی یہ سلسلے چلتے رہے؟ تو اسے روکنا ہے۔ اس کو جو بھی کر رہا ہے، جو بھی ہے اس کے پیچھے، یقیناً اس کو ختم ہونا ہے۔ اس میں گورنمنٹ کو بھی، اپوزیشنز کو بھی اور اداروں کو بھی، اور خاص طور پہ اس میں عدلیہ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔